مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں دارالافتاء جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکا گندیوڑا ضلع سہارنپور سے آپ کے مسائل اور ان کا حل پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا پہلا سوال ہے، محمد شعیب کرناٹک سے معلوم کرتے ہیں، عبادت خانے میں نماز ادا کرنے سے مسجد کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ دیکھیے شعیب بھائی، جسے عبادت خانہ بنایا ہوا ہے وہ مستقل مسجد نہیں ہے، وہاں پر آپ نماز پڑھیں گے، جماعت کریں گے تو آپ کو نماز پڑھنے کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو مسجد کے اندر باجماعت پڑھنے کا اجر ہے وہ آپ کو نہیں مل پائے گا۔ جو مسجد میں نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، مسجد کے علاوہ کہیں پر بھی ادا کریں، وہ اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ حاجی محمد عادل میرٹھ سے معلوم کرتے ہیں کہ ہم دوسری مسجد بنانا چاہتے ہیں اور اس میں دوسری مسجد کا پیسہ لگانا چاہتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ شرعی نقطۂ نظر سے ایک مسجد کے پیسے دوسری مسجد کے اندر استعمال کرنا، لگانا، یہ درست نہیں ہے۔ آپ ایک مسجد کے پیسے سے دوسری مسجد نہیں بنا سکتے ہیں۔ جس مسجد کا پیسہ ہے اسی مسجد میں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ عادل بھائی کا دوسرا سوال ہے کہ زنا کی اولاد جنت میں جائے گی یا جہنم کے اندر؟ جو ولد الزنا ہیں، زنا سے پیدا شدہ بچے ہیں، ان کے بارے میں ان کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اس کی بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہاں رکھیں گے، کہاں رکھیں گے، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ محمد شاہ نواز ہریانہ سے معلوم کرتے ہیں، ایک شخص قیام پر قادر ہے، پھر بھی انجانے میں بیٹھ کر فرض نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا یہ نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے شاہ نواز بھائی، فرض نماز کے اندر قیام فرض ہے، کھڑا ہونا فرض ہے۔ اگر جان کر یا انجانے میں بیٹھ کر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ محمد عمیر دہلی سے معلوم کرتے ہیں، حائضہ عورت میت کے پاس جا سکتی ہے یا نہیں؟ ناپاکی کی حالت میں میت کے پاس نہیں جانا چاہیے، البتہ جو محرم ہے بہت ہی مختصر وقت کے لیے جائے اور آ جائے، یہ درست ہے، جا سکتی ہے، پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے، ناپاک عورتوں کو بہت زیادہ دیر وہاں پر رہنا نہیں چاہیے۔ شوکت علی نقور سے معلوم کرتے ہیں، نابالغ بچہ اذان دے سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کبھی اذان دے دے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے بھائی، نابالغ بچے دو طرح کے ہیں، ایک نابالغ سمجھدار اور ایک نابالغ کم سمجھ رکھنے والا یا نہ سمجھ۔ جو اذان دے دی ہے اس کی تو آپ کی نماز ہو چکی ہے، اس کا تو لوٹانا ضروری نہیں ہے، لیکن خیال یہ رکھنا چاہیے کہ نابالغ اور سمجھدار وہ تو اذان دے سکتا ہے، لیکن جو نابالغ بھی ہے، نہ سمجھے، چھوٹا بچہ ہے، اسے اذان نہیں دینی چاہیے، بلکہ احتیاط تو یہ ہے کہ بالغ شخص ہی کو اذان دینی چاہیے۔ محمد احمد معلوم کرتے ہیں کہ میں نے فجر کی سنت پڑھی، پھر بھولے سے دوبارہ دو سنت کی نیت باندھ لی، یاد آنے پر میں نے کھڑے کھڑے سلام پھیر لیا، تو کیا حکم ہے؟ آپ نے نیت باندھ لی تھی اور آپ کو یاد آیا کہ مجھے فرض پڑھنے تھے، سنت نہیں، تو آپ کھڑے کھڑے سلام پھیر کر دوبارہ فرض کی نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے سجدہ کر لیا ہے، سجدے کے بعد نیت نہیں توڑنی چاہیے، نماز نہیں توڑنی چاہیے، اس نماز کو مکمل ہی کر لینا چاہیے۔ محمد عبید مظفر نگر سے معلوم کرتے ہیں کہ میت گھر میں رکھی ہو اور اجتماعی قرآن خوانی کرنا، یہ کیسا ہے؟ اجتماعی قرآن خوانی میں یہ بہت ساری مشکلات ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اجتماعی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے، اس میں حرج بھی ہوتا ہے،
الگ الگ طریقے پر الگ الگ پارے پڑھتے ہیں یا بچے مدرسے سے بلائے جاتے ہیں، ان کے وقت کا ضیاع ہوتا ہے، تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ ذاتی طور پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور اس کا ثواب پہنچایا جائے، یا اللہ کے راستے میں خود کچھ خرچ کر کے اس کا ثواب پہنچایا جائے۔ اس میں کچھ لوگ اسپیشل اسی کام کو کرتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ قرآن خوانی کے لیے رابطہ کریں۔ وہ لوگ اس پر کام کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے پیسے لیتے ہیں، قرآن خوانی ہو گئی جی، ناشتہ کرا دیجئے یا فیس دے دیجئے۔ یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ قرآن کریم کا عوض لینا اس طریقے پر بول کر کہہ کر اور اسی کے عوض میں ناشتہ کرنا، اسی کے عوض میں پیسے لینا، یہ بالکل ہی اپنے آپ میں غلط بات ہے۔ تو اسی لیے اس اجتماعی قرآن خوانی کو منع کیا گیا ہے۔ محمد زبیر جالندھر سے معلوم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر سننا کیسا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، لیکن ان کا کچھ تعلق مولانا مودودی صاحب سے بھی ہے اور ان کی کچھ چیزیں مختلف ہیں جو غیر عالم لوگ ہیں انہوں نے خصوصی طور پر نہیں سننا چاہیے۔ جو عالم لوگ ہیں وہ تو چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ کہاں پر کیا بات کیوں کس طریقے پر بیان کی جا رہی ہے، لیکن جو غیر عالم ہیں انہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اعتراض کرنا چاہیے۔ آپ ان کی بات کو صحیح طریقے پر سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ محمد عرفان بھیٹ سے معلوم کرتے ہیں سورہ کہف جمعے کے دن کس وقت پڑھیں؟ سورہ کہف کا بہت بڑا مرتبہ ہے، جمعے کے دن اس کی تلاوت کرنے پر بہت بڑا اجر ثواب ملتا ہے۔ پورے ہفتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو حفظ و امان میں رکھتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ رہی وقت کی بات، وقت یہ جمعے کا دن ہے، یعنی صبح سے اور شام تک جو پورے دن کا وقت ہوتا ہے، اس میں آپ کبھی بھی سورہ کہف کی تلاوت کر لیں، وہ اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے، آپ کا جمعے کے دن ہی وہ اس میں شمار ہوگا۔ مغرب کے وقت سے دوسری تاریخ دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کریں۔ بہت شکریہ حضرات سامعین کرام، آپ بھی اپنے مسائل معلوم کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر لکھ کر یا بول کر آڈیو ویڈیو کی شکل میں آپ بھیج دیں۔ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے۔